اور آج بھی یار جو مر جاتا ہے لوگ اس کو کارپوریٹر ماننے کے لیے تیار نہیں. 1100 سال ہو گئے زمین کے اندر جانے کے لیے, آج بھی لوگ شہید شاہ کہتے ہیں. پتا چلا کہ جس کو اقتدار نبی عطا کرتے ہیں صدیاں بیت جاتی ہے اقتدار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہنشاہ برار دولہ عبد الرحمن غازی. غازی عبد الرحمن دولہ کے قدموں میں بیٹھ کے سننے والوں سنو, شمس الدین التمش غلام ہے, غلام بغداد کے بادشاہ کا. بادشاہ کو ایک ضروری کام آیا, اس نے کہا جلدی سے گھوڑا لے استبل سے, جنگجو گھوڑا, اور فوراً بھاگتے دوڑتے جا کام میرا کر کیا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا, ہم جلدی بچوں کو اپنی بائک نہیں دیتے, لیکن کام ارجنٹ آ جائے تو ہمیں کہتے بیٹا ذرا جلدی چابی لے, میری بائک لے کے جا, جلدی سے جا, کام کر کے ہے نا, اجلت جو ہوتی ہے نا. ورنہ عام دنوں میں مانگے بیٹا گر جائیں گا نا تو یہ ہو جائے گا, وہ ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن جب کام آ جائے تو خود چابی ہے, بیٹا ذرا جلدی سے کام کر کے, کیونکہ کام جلدی چاہیے نا, اس کی سنگینی بہت جلدی سے تجھے واپس آنا ہے. کہا جلدی سے استبل سے گھوڑا لے, عربی گھوڑا, اور دوڑاتے جا, جلدی سے کام کر گیا. کہتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ یہ شمس الدین التمش جس کے چہرے پہ ابھی داڑھی نہیں نکلی تھی, جوانی کی شروعات تھی, جوانی کی ابتدا بھی تھا, غلام تھا, لیکن اچھے گھرانے کا آدمی, حالات نے غلام بنا دیا تھا, حادثات نے غلام بنا دیا تھا, حوادث روزگار نے غلام بنا دیا تھا. یاد رکھنا, اچھے خاندان کے لوگ غلام رہے تو بھی کردار اعلیٰ رہتا ہے, اور برے خاندان کے لوگ آقا بن جائے تو بھی کردار اعلیٰ نہیں رہتا. دراصل خاندانی معاملات بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں. تو کہا کہ جلدی سے گھوڑا لے جائے, گھوڑا لے کے چلا. شمس الدین ابتدائی جوانی ہے, ایک اوٹے پر 2 نورانی چہرے والے ولی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. ایک کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی, دوسرے کا نام ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. سبحان اللہ. شمس الدین نے دیکھا 2 ولی زمین پہ بیٹھے اوٹے پہ, اور میں گھوڑے پہ جاؤں, بے ادبی ہے اولیاء کی بے ادبی ہے. کہا دیر سے بادشاہ کے پاس پہنچوں گا, ڈانٹے گا ڈانٹ سن لوں گا, مارے گا مار کھا لوں گا, لیکن ولی زمین پہ بیٹھا ہو, میں گھوڑے پہ جا نہیں سکتا. ولی کے ادب میں وہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے پیدل سر جھکا کے جانے لگا. بابا قطب نے دل کی بات دل سے جان لی, فرمایا شہاب الدین دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید امین القادر صاحب قبلہ, سنی دعوت اسلامی. شہاب الدین دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. کوئی کھڑا تھا کہ حضرات یہ دلی کا بادشاہ نہیں ہے, یہ تو بغداد کے بادشاہ کا غلام ہے. بابا قطب نے کہا اللہ کے بندے کی, اللہ کے ولی کی جس نے تعظیم کی, اب وہ غلام نہیں رہتا, اب اسے بادشاہ مل کر کے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنی دعوت اسلامی. مجھے حیرت ہے, حیرت در حیرت ہے, ولی کی تعظیم میں زمین پہ آ جائے تو خدا دلی کا بادشاہ بنا دیتا ہے. جو نبی کی تعظیم کا حق ادا کرے اس کے مرتبے کیا ہوں گے. اہل سنت کا امام کہتا ہے جو نبی کے احترام کرے, نبی کی تعظیم کرے, نبی پہ فدا ہو جائے. میرے امام نے کہا ہے پھر نکیریں کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی. یہ شمس الدین بادشاہ پھر آزاد ہو گئے, بادشاہ بن گئے دلی کے. آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی دولت آئے تو دین کا مذاق اڑاتے ہو. جب بابا قطب دنیا سے جانے لگے, مشہور سی بات ہے, کوئی نئی بات نہیں, فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کسی غیر محرم پہ نظر نہ ڈالی, جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی, جس کی کبھی تکبیر اولا جماعت سے جو تکبیر اولا نہیں چھوٹی, اس نے کبھی جماعت ترک نہ کی. لوگ حیران تھے کہ بات تو امام تو جنگل سے آئے گا, پھر دلی میں ایسا بندہ کون ہے جو نہ محرم کو نہ دیکھے, جس کی جماعت نہ چھوٹے, جماعت تو جماعت, تکبیر اولا نہ چھوٹے, تہجد فوت نہ ہو تو جنگل سے جانا ہوگا, ہے نا. اگر آج یہ وصیت کوئی کر جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید جنازہ ہی پڑا رہ جائے. یہی تو حال ہو. اور وصیت کرنے کا حق بھی کسی کو کیسے ہو, آج کوئی ایسا بھی تو ہو
لیکن وہ دلی تھی، دلی کا بادشاہ. دلی والے سوچے کون آئے گا، جنازہ رکھ دیا گیا. دیر ہوئی. آج کوئی ایم ایل اے صاحب جمعہ کی نماز پڑھتے تو اخبار میں آتا ہے ایم ایل اے صاحب نے فلاں مسجد میں جمعہ پڑھا، احسان کیا. یہ حال ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، دکھ کی بات ہے. جمعہ پڑھ لے ہاں جناب تو اخبار میں چھپتا ہے جمعہ پڑھا.